لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ایک طویل عرصے کے بعد آج پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف سے متعلق اسماء و صفات کا جو سلسلہ تھا، جو کم و بیش 152 دروس اب تک ہو چکے ہیں الحمدللہ پچھلے 5-6 سال سے، تو آج سے یہ سلسلہ پھر جاری ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء حسنہ اور اس کی صفات علیہ سے متعلق ایک ایک نام اللہ رب العالمین کا اور ایک ایک صفت لے کر کے جو ہم دروس دے رہے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سلسلہ آنے والے ہفتے سے جو ہے جاری ہوگا۔ آج کی اس نشست میں پچھلے جو دروس ہوئے ہیں اور آنے والے ایام میں انشاءاللہ تعالیٰ جو دروس ہوں گے اس میں ایک ربط پیدا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس سلسلے میں جو بات مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے آج کے اس درس میں، وہ یہ کہ ہمیں اس کا شعور ہونا چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے کہ سب سے اشرف علم، سب سے نفع بخش علم یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے متعارف ہوں، اللہ رب العالمین کی ذات، اس کے اسماء حسنہ، اس کے صفات، اس کے افعال سے متعلق ہمیں معلومات ہونی چاہیے، ہمیں علم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا تعارف ہوگا تو تبھی یہ بات مکمل ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم عبادت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین کا اگر ہمیں تعارف نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے ہم واقف نہیں ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیسے ہوگی؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیے ہیں اس کی تکمیل ہوگی، وہ اللہ کے تعارف پر ہی منحصر ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اس کے صفات علیہ، یہ جو پڑھنا ہے آپ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہیں۔ ایسے میں اللہ رب العالمین نے جب ہم کو پیدا کیے نا، تو ہماری فطرت ہی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو پیوست کر دی ہے کہ ہم اپنے رب سے جڑے ہوئے ہیں فطری طور پر۔ آپ دیکھ لیجئے، صرف یہ جو چاند سورج ہیں، دن رات ہیں، یہ فطرت پر ہے۔ اللہ رب العالمین جس مقصد کے لیے انہیں پیدا کیے ہیں اس مقصد پر وہ کھڑے اتر رہے ہیں۔ اب جانوروں کو لے لیجئے، ان کا چلنا پھرنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی آوازیں، ان کا کھانا پینا، ان کا رہن سہن بتلاتا ہے کہ فطرت ہے۔ اور انسان اللہ رب العالمین نے جیسے فطرت پر پیدا کیے ہیں، تو اللہ رب العالمین کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیے ہیں، تو ہماری فطرت میں اللہ نے اس بات کو رکھ دی ہے کہ ہمیں اللہ ہی کی بات کرنی ہے، ہماری فطرت میں یہ چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الروم میں بیان فرمایا، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ الروم کی، اس آیت کریمہ سے پہلے کی جو آیات ہیں آپ ایک نظر ڈالیے، جس میں اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کا اللہ نے تعارف فرما دیے ہیں۔ پھر یہ تعارف کس کے لیے کیے ہیں؟ رب العالمین نے انسانوں کے سامنے رکھے ہیں کائنات کا تعارف، کہ یہ سب فطرت پر ہیں اور انسان کو بھی اللہ نے فطرت پر ہی رکھے ہیں۔ تو میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ہماری فطرت میں رکھے ہیں کہ ہماری مطلب تخلیق کا مقصد کیا ہے جاننے کے لیے، اپنے رب سے واقف ہونا یہ ہماری فطرت میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو پڑھنا یہ ہماری فطرت میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات سے واقف ہونا یہ ہماری فطرت میں اللہ نے رکھے ہیں۔ ایک حدیث ہے بہت معروف، متفق علیہ، صحیح بخاری میں کتاب الجنائز میں ہے اور بھی مقامات پر ہے، صحیح مسلم کی کتاب القدر میں ہے،
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. اس حدیث سے میں فی الحال یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق جس انداز میں کی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ بھوک لگ رہی ہے کیونکہ انسان کی فطرت میں اب کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. ہم اس لیے نہیں سو رہے ہیں کہ یہ کہنے کے لیے کہ بھی وہ میری فطرت میں داخل ہے کیونکہ میں تھکا ہوں تو مجھے سونا ہے. انسان فرد کے طور پر نہیں رہ سکتا نا، اجتماعی زندگی ہی گزارے گا وہ. اب اس کی دلیل کیا دیتا ہے وہ کہ میں فطرت پر ہوں. میں انسان کو مطلب جو ہے یعنی جو چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، انسان سبھی چیزوں سے متعلق ایک ہی بات کہتا ہے کہ اس کا تعلق فطرت سے، اس کا تعلق فطرت سے ہے کہ نہیں؟ بتائیے. انسان شادی کرتا ہے، اس سے اولاد ہوتی ہیں، انسان کیا کہتا ہے کہ یہ سب فطرت ہے. تو کیا انسان کی فطرت میں اتنی ہی چیزیں رہ گئی ہیں کہ بھوک لگی تو کھانا کھانا ہے، تھکا ماندہ ہے تو آرام کر لینا ہے، سو جانا ہے، شادی بیاہ ہے، تجارت ہے، گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہے، کیوں بھئی یہ میری فطرت میں داخل ہے. مجھے دو دوست چاہیے، کیوں میں اکیلا نہیں رہ سکتا ہوں، کیوں یہ میری فطرت میں داخل ہے. فطرت میں اتنی باتیں رہ گئی ہیں. کیا اللہ نے ہماری فطرت میں اللہ سے متعارف ہونے والی بات نہیں رکھی ہے؟ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کی ہے وہ فطرت ہم میں نہیں ہے. یہی تو اصل فطرت ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کے ماں باپ، اس کے گھر والے، اس کا ماحول اسے فطرت سے دور کر دیتا ہے. جیسے سیدھے ہاتھ سے کھانا انسان کی فطرت ہے، لیکن انسان ماحول میں جس پلتا بڑھتا ہے بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے ماحول نے اسے بگاڑا ہے. میں جس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے متعارف ہونا یہ ہماری فطرت میں داخل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو قلب عطا کی ہیں، جو عقل عطا کی ہیں، جو جس فطرت میں اللہ نے ہمیں رکھے ہیں، یہ ناممکن سی بات ہے کہ ہماری فطرت میں رب سے متعارف ہونے سے متعلق کوئی خیال نہ آتا ہو، کوئی دلچسپی نہ ہو. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کے دل میں ایک طرح کا ایک کھوج ہے کہ بھی ہم کو کس نے پیدا کیا، کون ہے وہ، کون ہے جو ہم کو پال رہا ہے، پوس رہا ہے. آج آپ لوگوں کو دیکھیے صبح سے شام تک جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، جسے وہ اپنا معبود سمجھتے ہیں، صبح سے شام تک اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. ان سے پوچھے کہ کس نے آپ کو پیدا کیا، جھٹ سے اس کی انگلی اوپر جاتی. کیوں؟ فطرت. مطلب یہ ہے کہ اللہ سے متعارف ہونا یہ ہمارا فطری معاملہ ہے. اس فطرت سے ہم بھاگ نہیں سکتے. لا قدر اللہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے انسان کی فطرت مسخ ہو جائے اور اس کے دل میں یہ خیال تک نہ آتا ہو کہ مجھے میرے رب سے واقف ہونا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی فطرت مر چکی ہے. اب میں آپ کو 2-3 اہم باتیں بتاتا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ ایک عرب عالم ہے جن کا نام ہے شیخ عبدالعزیز ابن ناصر الجلیل. انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء الحسنہ پر ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا نام ہی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. کتاب کا نام کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. یہ کتاب ہی کا نام ہے. اس میں آپ نے بہت گہری بات کی. آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو فطرت پر رکھے ہیں نا، ہمیں جو عقل عطا کی ہے نہیں، اس سے رب کا جو تعارف ہوتا ہے وہ صرف مجمل، اس میں صرف اجمال ہے، تفصیل نہیں ہے اس میں. مثلا ایک انسان کی جب ولادت ہوتی ہے دھیرے دھیرے اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کے ماں باپ ہیں. مطلب فطرت میں یہ بات ہے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں کیونکہ یہ مجھے بچپن سے مجھے پالے پوسے، میرا بڑا خیال رکھیں وغیرہ. لیکن ماں کے کیا حقوق ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. باپ کے کیا حقوق ہیں، 1، 2، 3. مطلب کیا اتنی تفصیلات بھی اس کی فطرت میں ہے؟ ایسا نہیں ہے. انسان کی فطرت میں رب سے متعارف ہونے کی جو کیفیت اللہ نے رکھی ہے وہ مجمل. یعنی آپ پوچھیں گے ہم کو کس نے پیدا کیا، ہم کہیں گے کہ مطلب آپ عام لوگوں کو پوچھیں، غیر مسلموں کو اوپر والا. مطلب ہے کہ ایک مجمل تعارف تو اللہ نے فطرت میں رکھے ہیں، تفصیلی تعارف نہیں. میری بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ ایک انسان کے دل میں اللہ نے جو فطری جو معاملہ رکھے نا رب سے واقف ہونے کا، وہ اجمالی طریقہ ہے.
مجمل انداز میں، تفصیل کے ساتھ نہیں۔ اسی تفصیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانے کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، ان پر کتابیں نازل کرتے ہیں تاکہ اس اجمال کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے۔ اللہ نے قرآن کیوں نازل کی ہیں؟ جو ہماری فطرت میں جو اجمال ہے نا رب سے متعارف ہونے کا، ایک کھوج کہ کون ہے جس نے مجھے پیدا کیا، یہ تو اجمالی چیز ہے۔ یہ اب اسی اجمال کی تفصیل کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب نازل کی، نبی کو بھیجے۔ اس دقیق نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ رب سے تفصیلی طور پر معلومات لینے کے لیے ہم کو اللہ رب العالمین نے ایک ہی راستہ رکھا ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب جو اللہ نے محمد پر نازل کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس کو ہٹا دیں گے، سب مجمل انداز میں گفتگو کریں گے، بھٹک جائیں گے۔ کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، بولے گا کہ میں یہاں کچھ رکھ لوں گا تاکہ مجھ میں کچھ یکسوئی آئے۔ کوئی بولے گا کہ میں کسی کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں 10 باتیں آج دیکھ رہے نا، لیکن کوئی بھی یہ انکار نہیں کر پا رہا ہے کہ اس کائنات کو کوئی چلا رہا ہے۔ کیوں؟ فطرت اپیل کر رہی ہے اس کی، اللہ نے فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے۔ تو اپنے رب سے متعارف ہونا، اپنے رب سے واقف ہونے کی جو کھوج ہے وہ اللہ نے فطرت میں رکھی ہے، لیکن اس کا تعلق صرف اجمال سے، مجمل ہے۔ اجمالی تعارف اللہ نے ہم کو عطا کی ہے فطری طور پر، لیکن تفصیل جاننے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کا نام بنام کیا ہے، نام کا معنی کیا ہے، اس نام کا معنی کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کی ہیں، اللہ کی عبادت کرنی کیسی ہے، یہ جو تفصیلات ہیں یہ اللہ نے ہمیں یوں ہی نہیں عطا کی ہیں، وہ ہماری فطرت میں نہیں رکھے ہیں۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ساری معلومات ہماری فطرت میں نہیں رکھے ہیں، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، اور کتابیں اللہ نے انبیاء پر نازل کی۔ آخری کتاب قرآن مجید ہے، آخری نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترتیب سمجھ رہے میری بات کیا؟ میں آج کی اس نشست کو چونکہ مختصر انداز میں پیش کر رہا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں ایک تقسیم بتاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں جو واقفیت جو ہونی ہے، اس علم سے متعلق اہل علم نے کچھ تقسیم کی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا شرعی علم کی اہل علم کئی طرح سے تقسیم کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں۔ ایک بڑی تقسیم اہل علم یہ کرتے ہیں کہ شرعی علم ایک وہ ہے جو اساسی علم ہے، ابتدائی علم ہے، ایک وہ علم ہے جو تفصیلی علم ہے، جو اہل علم تقسیم کرتے ہیں۔ جو اساسی علم ہے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ فرض عین ہے، ہم اپنے رب سے واقف ہونا، آخری نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لانا۔ ظاہر باتیں بغیر معلومات کے کیسے ایمان لائیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے متعلق ایمان لانا اور معلومات کے بغیر کیسے ایمان لائیں گے؟ آخرت کے دن میں برحق اس پر ایمان لانا، نماز پڑھنے کا پورا طریقہ معلوم کرنا، ایک مسلمان پر روزہ فرض ہے تو پھر روزے کا طریقہ معلوم کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اساسی علم ہے، ہر فرد کو پڑھنا ہے۔ اس سے یہ نہیں کہ وہ فلاں صاحب عالم دین ہے اور فلاں نہیں ہے، تو ایسا نہیں، اس میں تو کوئی تفریق نہیں ہے۔ لیکن شریعت کا جو تفصیلی علم ہے، پوری جزئیات کے ساتھ ساری باتوں سے متعلق زندگی وقف کر دینا شریعت سے متعلق پڑھنے کے لیے، پھر یہ علم تو فرض کفایہ ہے جو اہل علم تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں آج۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کا جو علم ہے، اس سے متعلق اہل علم نے اور بھی طرح کی تقسیم کی ہے۔ مثال کے طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، آپ کا جو ایک عظیم علمی سرمایہ ہے مجموع الفتاوی کے نام سے، مجموع الفتاوی اس کی ترتیب کیا ہے اور اس کو کس نے مرتب کیا ہے، کب مرتب ہوا ہے، اس پر ہم نے تو مستقل 10 دے دیا الحمدللہ۔ تو مجموع الفتاوی کی جو تیسری جلد ہے، جس میں اور اس سے آگے پیچھے سب جو ہے یعنی عقیدہ اور منہج پر گفتگو ہوئی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ایک سوال ہوا کہ مل علم باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے متعلق علم حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مل علم باللہ، ایک سوال ابن تیمیہ سے کیا گیا رحمہ اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق علم حاصل کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق علم حاصل کرنا، کہا کہ اس کی دو نوعیتیں آپ نے بتائیں. کتنی نوعیتیں؟ دو نوعیتیں آپ نے بیان کی. کہا کہ ایک نوعیت یہ ہے اس علم کی، کہا کہ العلم بہ نفسہ، شریعت کے علم کا ایک حصہ وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے متعلق علم حاصل کرنا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اللہ رب العالمین کے نام، اللہ رب العالمین کی صفات، اللہ رب العالمین کی جو ہے جو تعارف ہے اس سے متعلق علم حاصل کرنا. اللہ رب العالمین الرحمن ہیں، الرحیم ہیں، احد ہیں، الصمد ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سمجھ رہے نا، اور اللہ رب العالمین کی صفات وغیرہ. تو ایک تو شرعی علم کا ایک حصہ وہ ہے العلم بہ نفسہ، اللہ رب العالمین کی ذات سے متعلق ہی علم حاصل کرنا، یہ شریعت کی علم کا ایک حصہ ہے. شریعت کے علم کا ایک وہ حصہ ہے العلم بالاحکام الشرعیہ، اللہ رب العالمین نے جو شریعت نازل کی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، یعنی ایک ہے اللہ کا تعارف کہ اللہ کون ہے، ایک تو علم کا آدھا حصہ وہ ہے، اور علم کا آدھا حصہ وہ ہے العلم بالاحکام الشرعیہ، کہ اللہ کے تعارف کے بعد اب اللہ کی عبادت کرنی ہے نا، کہ وہ ہمارے رب ہیں، تو اب اس کی عبادت کیسی کی جائے گی، پھر وہ آدھا علم ہے. یہ تقسیم کی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، العلم بہ نفسہ اور العلم بالاحکام الشرعیہ. تو ہمارے جو دروس چل رہے ہیں پچھلے 5 سال سے، ان دروس میں جو بات کی جائے گی وہ علم کا وہ حصہ جو العلم بہ نفسہ، العلم بالاحکام الشرعیہ، وہ ہمارے موضوع میں داخل نہیں ہے، وہ ہمیں مقصود نہیں ہے. ان دروس میں میں شرعی علم کی تقسیم کر کے بتا رہا ہوں کہ ہمارا حصہ کون سا ہے. ایک مزید بات بھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اہل علم نے جو شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ نے دو تقسیم بتائے نا، ایک ہے العلم بہ نفسہ، ایک ہے العلم بالاحکام الشرعیہ. لیکن جب ہم نے اس کو اپنا مقصود بنا لیا کہ العلم بہ نفسہ، اللہ کی ذات سے متعلق، اس کی صفات اور اس کے ناموں سے متعلق ہم پڑھنا ہے، وہ ہمارے دروس کا حصہ ہے، تو پھر اس علم کو بھی اہل علم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا. کس اعتبار سے 2 حصوں میں؟ کہا کہ اس علم کا ایک حصہ وہ ہے جس میں ہمیں یہ پڑھنا مقصود ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا، صحیح طریقہ کیا ہے اللہ پر ایمان لانے کا، اللہ کے ناموں کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے میں، اللہ کے صفات پر ایمان لانے میں، اللہ رب العالمین کا جو تقدیر کا جو معاملہ ہے اس پر ایمان لانے میں صحیح طریقہ کیا ہے وہ معلوم کرنا، اور اس میں انحراف کیسے کیسے آیا، کون کون منحرف ہوئے، انحراف کی کیا صورت تھی، اس کو جاننا، اس پر رد کرنا، یہ ایک حصہ ہے. اس پر ہم نے گاہے بگاہے کافی کام کیا اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ. لیکن ایک دوسرا جو حصہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اس پر ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں اکثر ہمارے دروس میں. وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کو پڑھنے کا ہماری زندگی میں اثر کیا ہونا چاہیے. بحیثیت ایک مومن اور بحیثیت ایک مسلمان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیے ہیں، اللہ کے ایک نام کو ہم پڑھے ہیں، اس نام کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے، ہماری جو تعبدی جو زندگی ہے عبودیت والی، اللہ کے ہم بندے ہیں، اس نام کا کیا تقاضا ہے، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے اس نام سے، کیسے سوال کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس نام سے، ہماری زندگی میں اس کا کیسے اثر ہو. یہ ایک دوسرا حصہ ہے اور اس کو ہم نے اپنے دروس میں غالب رکھا ہے. اس حصے کو اچھی طرح بات واضح ہو گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنا جاننا یہ آدھا علم ہے، اور آدھا علم اللہ رب العالمین کی شریعت سے واقف ہونا ہے، جو ابن تیمیہ نے فرق کیا رحمہ اللہ. اور پھر اس علم کو بھی لے لیں تو اس علم سے متعلق بھی اہل علم کی 2 طرح کی خدمت ہوئی ہے. ایک ہے کہ اس بات کو انہوں نے ثابت کیا کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی صفات کو پڑھنا، اللہ رب العالمین کی جو تقدیر کا جو معاملہ ہے اس پر ایمان لانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور جو ہے اس میں انحراف کہاں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، ان پر رد کیسے ہوگا، یہ ساری تفصیلات جاننا بھی اس کا ایک حصہ ہے، جسے ہم نے مطلب کافی اس پر ہم نے زور دیا الحمدللہ.
گفتگو کی، لیکن اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے اصل الاصیل، وہی ہے خلاصہ، وہی ما حصل ہے ہمارے یہاں جمع ہونے کا، وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ان ناموں کو پڑھنا اور ان صفات کو پڑھنا، اس کا ہماری زندگی سے کیسے تعلق ہونا چاہیے، کتنا اثر ہوگا اس کا ہماری زندگی میں۔ تو یہ جو ہے پچھلے دروس سے میں نے ایک ربط پیدا کرنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے ہفتے سے اللہ سبحانہ و تعالی آسانی فرمائے، توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ایک ایک صفت یا ایک ایک نام لے کر کے اس سے متعلق انشاءاللہ درس دیں گے، گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنا قریبی بندہ بنائے، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات، اس کی صفات، اس کی اسماء حسنہ سے متعلق اللہ تعالی ہمیں وافر علم عطا فرمائے اور اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس علم کو ہمارے لیے وبال بننے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔